بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنویں کے پاس آ کر خرگوش کا شیر سے پیچھے ہٹنا۔ کنویں کے پاس آ کر خرگوش جو کہ پہلے آگے آگے جا رہا تھا پیچھے کو ہٹا۔ شیر نے کہا، تو پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ آگے آ۔ خرگوش بولا، ڈر کے مارے میرا رنگ زرد ہو رہا ہے اور روح کانپ رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے پیشانی کو حال بتانے والا فرمایا ہے، تعریفہم بسیماہم، تو ان کو پیشانی سے پہچانتا ہے۔ پہچاننے والے کی نگاہ پیشانی پر پڑتی ہے۔ رنگ، بو اور آواز چیزوں کی حالت کی خبر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے، نہ کہ چادر میں۔ سرخ چہرے کی رنگت شکر کی صدا رکھتی ہے، زرد چہرے کی رنگت صبر اور تکلیف کو ظاہر کرتی ہے۔ مجھ میں وہ چیز آ گئی ہے جس سے سب انسان، جانور، جمادات، نباتات مات کھا گئے۔ مجھ میں وہ چیز آ گئی ہے جو جس چیز میں آ جائے اس کو شکستہ کر دیتی ہے۔ اس چیز کا اثر ہر جگہ دیکھ لو۔ باغ کبھی جوڑا پہنتا ہے، کبھی ننگا ہو جاتا ہے۔ سورج جو آگ کی طرح برآمد ہوتا ہے، دوسرے وقت اوندا ہو جاتا ہے۔ چاند اپنے پورے حسن کے ساتھ آتا ہے، پھر ہلال کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ زمین زلزلہ میں جاڑے کے بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا جو روح سے وابستہ ہے، جب قضا آتی ہے تو گندی بن جاتی ہے۔ جب کلیات کو رنج اور درد کا اثر ہوتا ہے تو جزو کا چہرہ زرد کیوں نہ ہوگا، خصوصاً وہ جزو جو پانی، مٹی، آگ اور ہوا کا مجموعہ ہو۔ اس کائنات میں ہر جزو نے اپنی اصل سے ملنا ہے۔ اس دنیا میں جتنی صلح نظر آتی ہے یہ عارضی ہے، بالآخر ان اجزاء کے دل لڑائی ہی کی طرف دوڑیں گے۔ خرگوش نے پھر کہا کہ وہ شیر اس کنویں میں مقیم ہے اور میرا دوست اس کے پاس ہے۔ اگر تو مجھے اپنی بغل میں لے لے تو میں کنویں تک تیرے ساتھ جا سکتا ہوں۔ شیر کا کنویں میں جھانکنا، اپنے اور خرگوش کے عکس کو دیکھنا۔ شیر نے خرگوش کو اپنی بغل میں لے لیا۔ جب انہوں نے کنویں کے پانی میں دیکھا تو شیر نے گرم مزاجی میں پانی میں اپنا ہی عکس دیکھا اور اس کو اپنا دشمن سمجھ کر خرگوش کو چھوڑ دیا اور خود کنویں میں کود گیا، اس کنویں میں جو اس نے خود ظلم کر کے کھودا تھا۔ ظالموں کا ظلم ایک اندھیرا کنواں ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ ظالم ہے اس کا کنواں اتنا ہی زیادہ گہرا ہے۔ اگر تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اتھاہ کنویں میں جا رہا ہے۔ ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد تار نہ تن، کمزوروں کو بے حمایتی نہ سمجھ۔ قرآن میں اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی کو پڑھ لے۔ اگر تو ہاتھی ہے تو غرور نہ کر، طیرن ابابیل کی سزا تیرے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی کمزور زمین میں امان کا خواہاں ہوتا ہے تو آسمان کے سپاہیوں میں شور مچ جاتا ہے۔ اے ظالم، ظلم کی جو صفت تو لوگوں میں دیکھتا ہے، اکثر تیری اپنی خصلت ہی ان میں ہوتی ہے۔ ظلم کر کے تو زخم اپنے آپ پر لگا رہا ہے اور اپنے گرد لعنت کے تار بن رہا ہے۔ جب تو اپنی اس عادت کی گہرائی میں پہنچے گا تو پھر تجھے خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ شیر کو گہرائی میں جا کر احساس ہوا کہ وہ اپنے عکس ہی کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا۔ لوگوں کو دیکھ کر عبرت پکڑ اور اپنی اصلاح کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے تو المومن مرآۃ المومن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ تمہارے سارے عیب تاڑ لے گا، نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچان۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر اپنی رحمت کا پانی چھڑک تاکہ ہماری نفسانی خواہشات کی آگ
نور بن جائے۔ ہر شے کا تو مالک ہے، تو چاہے تو آگ میں پانی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو ہمیں بن مانگے طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، مانگنے سے کیوں نہ دے گا؟ تو نے ہمیں جان، رزق وغیرہ بغیر مانگے ہی عطا کی ہیں۔ یہ ہمارا مانگنا بھی تیری مہربانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ تیری رحمت نہ ہو تو ہم رجوع ہی نہیں کر سکتے۔ تو بن مانگے ہمیں پوشیدہ خزانے دیتا ہے۔ جنت میں جانے تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اس طرح نوازتا رہے۔ خرگوش کا جانوروں کے پاس خوشخبری لے جانا کہ شیر کنویں میں گر گیا۔ خرگوش اپنی رہائی پر خوش اپنی قوم کی طرف بھاگا۔ وہ موت کے پنجے سے چھوٹا تو تالیاں بجاتا ہوا اور رقص کرتا ہوا آیا۔ ہر پھل اور پتا اور شاخیں درخت کی صورت زمین کی قید سے آزادی پر بغیر زبان کے اللہ کے شکر اور اس کی تسبیح کا راگ گاتے ہیں کہ عطا کرنے والے نے ہماری جڑ کی پرورش کی، حتیٰ کہ ایک موٹا درخت بن گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پانی اور مٹی میں مقید جانیں جب پانی اور مٹی کی قید سے خوشی سے رہا کی جاتی ہیں تو اللہ کے عشق کی ہوا میں ناچتی ہیں۔ ان کے جسم رقص کرتے ہیں اور جانوں کے متعلق نہ پوچھ، اور جو لوگ مجسم جان روح بن جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی نہ پوچھ۔ شیر کے لیے شرمناک ہے کہ وہ خرگوش سے عاجز آ جائے۔ تو خود بھی ایسے ہی ننگ میں مبتلا ہے اور پھر تو چاہتا ہے کہ تجھے فخر دین کا لقب دیا جائے۔ اے انسان، تو زمانے کے اس کنویں میں شیر کی طرح اور تیرا نفس خرگوش کی طرح ہے جو تیرا خون چوس رہا ہے۔ تیرا خرگوش صفت نفس مزے سے چرنے میں مشغول ہے اور تو کنویں کی گہرائی میں گرتا جا رہا ہے۔ شکاروں کا خرگوش کے پاس جمع ہونا، اس کی تعریف کرنا اور خرگوش کی شکاروں کو نصیحت، دشمن کے مرنے پر خوش نہ ہونا۔ سب جانور خرگوش کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ شمع کی طرح ان کے درمیان بیٹھا تھا اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کارنامہ تو نے کیسے سر انجام دے دیا؟ اس نے جواب دیا، دوستو، خدا کی تائید تھی، ورنہ خرگوش کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ اس نے مجھے قوت عطا فرمائی اور دل کو نور دیا، اور دل کے نور نے ہاتھوں اور پیروں کو طاقت دی۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ بار بار اللہ اہل مشاہدہ تک یہ بات پہنچاتا رہتا ہے کہ خبردار، زیادہ خوش نہ ہو، تو بھی اپنی باری سے وابستہ ہے۔ ہاں، جس کی سلطنت باری سے بالا تر قائم کی جاتی ہے وہ دائمی دور کے ساتھ روح کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ایک ساعت کے لیے ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے، اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد بقا کا پیالہ پی۔ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے بزرگوں، ہم نے باہر کے دشمن کو مار ڈالا، لیکن اس سے زیادہ بدتر دشمن باطن میں بچا رہ گیا۔ اس دشمن کو مارنا عقل و ہوش کا کام نہیں ہے۔ باطن کا شیر خرگوش کے قابو کا نہیں ہے۔ یہ نفس دوزخ ہے، اور دوزخ اژدہا کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھرتا۔ 7 سمندر پی لے پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہو۔ اس دوزخ میں پتھر اور سنگ دل انسان ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ وَقُودُهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی خوراک انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، حل امتلأتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی، حل من مزید، یعنی اور لاؤ۔ پھر اللہ تعالی لامکان سے اس پر قدم رکھ دے گا اور وہ کن سے ساکن ہو جائے گی۔ اللہ کے سوا کون ہے جو اس کمان کو کھینچے؟ کمان میں سیدھا تیر ہی رکھتے ہیں، تیرے سارے تیر ٹیڑے ہیں، تو تیر کی طرح سیدھا ہو جا اور اللہ کی کمان سے چھوٹ جا۔
अब हमें बातनी जंग की तरफ मुतवज्जा होना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारे जहाद अकबर में लगे हैं। खुदा से मैं समुंदर को चाक कर देने वाली कुव्वत चाहता हूँ। दूसरों को चीरने फाड़ने वाला शेर बनना आसान है। शेर दरअसल वही है जो खुद को शिकस्त दे दे ताकि अल्लाह की मदद से अल्लाह का शेर बन जाए और नफ्स और उसके फ़िरऔन से निजात पाए। कैसर रूम के एलची का पैगाम लेकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आना और उनको खजूर के दरख्त के नीचे सोता हुआ पाया। रोम के बादशाह कसर रूम का एक एलची हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। लोगों से पूछा कि खलीफा का महल कहाँ है ताकि मैं अपना घोड़ा और सामान वहां ले जाऊं। लोगों ने कहा उसका कोई महल नहीं है, उसका महल तो उसकी रोशन जान है। गरजा वो सरदार है लेकिन फकीरों जैसी झोंपड़ी में रहता है। तो उसका महल नहीं देख सकता क्योंकि तेरी आंखों में पड़बाल है। दिल की आंख को पड़बाल से साफ कर ले। तू उसके महल को देखने की तमन्ना कर। जिसकी जान हवस से पाक हो वो उस महल को देख सकता है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग और धुएं से पाक हो गए तो जिस तरफ रुख किया खुदा की जात थी। फ़अई नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। तुम जिधर को रुख करोगे वहाँ अल्लाह की जात मौजूद है। जो वसवसे का दोस्त है वो अल्लाह की जात को कब देख सकता है। लोगों के दरमियान अल्लाह इस तरह रोशन है जैसा सितारों में चांद। अगर तू नहीं देखता है तो ये दुनिया तो मालूम नहीं है। अपने नफ्स की उंगली को आंख पर से हटा ले, फिर तू जो कुछ चाहता है देख। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की दावत दी तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए। उन्होंने फरमाया तुमने खुद देखने और सुनने के रास्ते बंद कर लिए हैं। आदमी तो बेनाई है, बाकी खाल है। दीद तो दरअसल महबूब की दीद है। दोस्त का दीदार ना हो तो फिर अंधा होना अच्छा है, और जो दोस्त बाकी रहने वाला ना हो उसका दूर रहना ही बेहतर है। लोगों से ऐसी बातें सुनी तो एलची और ज्यादा मुश्ताक हो गया। सोचने लगा ऐसा आदमी भी दुनिया में होगा कि जो जिस्म में जान की तरह दुनिया से पोशीदा है। एक बदू औरत ने उस अजनबी को देखकर कहा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस खजूर के दरख्त के नीचे हैं। तो उस दरख्त के नीचे मखलूक से जुदा खुदा के साया को साया में सोता देख वो उस जगह आया और दूर खड़ा हो गया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर कबकबी में मुब्तला हो गया और उस पर अल्लाह की तरफ से एक अच्छी हालत तारी हो गई। मोहब्बत और हैबत दोनों जिद्दों को उसने अपने जिगर में जमा देखा। अपने आप से कहा मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं लेकिन इस शख्स की हैबत ने मेरे हवास गुम कर दिए हैं। मैं बड़े बड़े शिकारी जानवरों से लड़ा हूँ, शेर की तरह जंगों में लड़ा हूँ, बहुत से जख्म खाए और लगाए, लेकिन मेरा दिल हमेशा कवि रहा। ये शख्स बगैर हथियार के जमीन पर सोया पड़ा है लेकिन मैं लर्ज रहा हूँ। ये क्या बात है? ये किसी मखलूक की हैबत नहीं है बल्कि खुदा की हैबत है। जो शख्स अल्लाह से डरा और जिसने तकवा इख्तियार किया उससे जिन और इंसान डरते हैं। 1 घंटा इंतजार के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे। उसने उनको सलाम किया और ताज़ीम दी। उन्होंने उसे पास बुलाया और मुतमिन किया। उसके दिल का डर जाता रहा। उसको भराए हुए को उन्होंने खुश कर दिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एलची से बातचीत और उसका सवाल करना। इसके बाद उन्होंने उससे बारीक बातें की जो कि अल्लाह पाक की सिफात के बारे में थी और औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम पर अल्लाह ताला की नवाजिशों के बारे में, ताकि वो हाल और मुकाम को समझ सके। हाल गोया एक हसीन दुल्हन का जलवा है और मुकाम दुल्हन के साथ खलवत। जलवा तो शाह गुलाम सब देखते हैं लेकिन खलवत में बादशाह के सिवा कोई नहीं होता।
صوفیوں میں اہل حال بہت ہوتے ہیں لیکن صاحب مقام کم ہے۔ انہوں نے اس کو جان روح کی منزلیں بتائیں اور اس کے سفر یاد دلائے، اس زمانہ کی یاد دلائی جو قید زمان سے خالی تھا، اور اس مقام قدس کی جو جلالی تھا، اور اس نورانی ہوا کی جس میں روح ایک پرند کی طرح پرواز کرتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایلچی کی طبیعت کو اسرار کا طالب پایا اور معلوم کیا کہ وہ استعداد رکھتا ہے تو پاک بیج پاک زمین میں بو دیا۔ ایلچی نے پوچھا کہ روح عالم بالا سے زمین پر کیوں آ گئی اور لا تعداد پرندے پنجرے میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے روح پر افسوں اور افسانے پڑھ دیے۔ وہ معدوم جو آنکھ اور کان نہیں رکھتے، جب ان پر افسوں پڑھا جاتا ہے تو جوش میں آ جاتے ہیں اور معدوم چیزیں وجود کی جانب کلا بازیاں کھاتی ہوئی جاتی ہیں۔ پھر جب موجود پر اس نے افسوس پڑھا تو اس کو عدم میں تیز دوڑا دیا۔ جسم کو کوئی آیت سنا دی تو وہ جان بن گیا، سورج سے کہا تو وہ چمکدار بن گیا، پھر اس کے کان میں خوفناک بات کی تو اس پر گرہن ہو گیا، پھول کے کان میں کچھ کہا تو وہ شگفتہ ہو گیا، لعل سے کچھ کہا تو وہ چمکدار بن گیا۔ معلوم نہیں زمین کے کان میں کیا کہا کہ وہ منتظر اور خاموش ہو گئی۔ اس بولنے والے نے ابر کے کان میں نہ جانے کیا کہہ دیا کہ وہ مشک کی طرح آنکھ سے پانی بہاتا ہے۔ جو شخص تردد میں گرفتار ہے، اللہ نے اس کے کان میں کوئی مومار ڈال دیا ہے تاکہ اسے دو گمانوں میں مبتلا کر دے کہ یہ کروں یا وہ کروں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک جانب کا رجحان پاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو اپنی جان کے ہوش کو تردد میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تو وسوسہ کی روئی کو اپنے کان سے نکال دے تاکہ آسمان سے تیرے کان میں آواز آئے۔ اس طرح تیری جان کا کان وحی کی جگہ بن جاتا ہے۔ وحی کیا ہے؟ ایک پوشیدہ حس کی گفتگو ہے۔ جان کے کان اور آنکھ اس حس کے علاوہ ہیں، اور عقل کا کان اور گمان کی آنکھ اس سے خالی ہیں۔ یاد رکھو یہ حالت جبر نہیں ہے، یہ اللہ سے معیت ہے۔ یاد رکھو جبر کو صرف وہی پہچان سکتے ہیں جن کے دل کی آنکھ خدا نے کھول دی ہے۔ غیب اور آنے والی چیزیں ان پر منکشف ہو گئی ہیں، ان کا اختیار اور جبر دوسرا ہی ہے۔ ان لوگوں کی طبیعت ہرن کا نافہ ہے، باہر خون ہے لیکن اندر مشک ہے۔ اختیار اور جبر تجھ میں تھا تو ایک خیال تھا، جب ان میں پہنچا تو نور جلال بن گیا۔ روٹی جب تک دسترخوان پر ہے بے روح ہے، انسان کے جسم میں پہنچ کر وہ بشاش روح بن جاتی ہے۔ روح اس کو ہمارے سلسبیل کے ذریعے متغیر کرتی ہے۔ اب دیکھ کہ یہ روح کی طاقت ہے تو روح کی کیا طاقت ہوگی۔ روٹی ہمارے بدن کی غذا ہے، اس روح کی غذا کیا ہوگی؟ آدمی جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جان کے زور سے پہاڑ، سمندر اور کان پھاڑ دیتا ہے، لیکن جان کی جان کا زور وانشق القمر، چاند پھٹ گیا ہے۔ اس لیے اگر دل راز کو کھول دے تو جان عرش کی جانب دوڑ جائے۔ اب مولانا روم کے کچھ اشعار کا ترجمہ۔ بے وقوف لوگ مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں لیکن اہل دل پر ظلم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے اندر جو مسجد ہوتی ہے وہ سب کی سجدہ گاہ ہے، کیونکہ وہاں خدا ہے۔ اولیاء کے باطن میں نغمے، ان سے طالبوں کو انمول زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ان نغموں کو کسی کان نہیں سنتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے اسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ مرد دانا سے دنائی کا طالب بن جا تاکہ تو اس سے صاحب بصیرت اور عالم بنے۔ دانائی کا طالب دانائی کا چشمہ بن جاتا ہے، وہ تحصیل علم اور سبب ظاہری سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔